تو اللہ اپنے دین کو، اس اسلام کو کسی کے اوپر زبردستی مسلط نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے زبردستی مسلط نہیں کیا تو ہندوستان کے اندر اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں، ان لوگوں نے دین اسلام کو خود سے ایکسپٹ کیا، دین اسلام کو خود سے مانا ہے، اللہ کی غلامی کرنے کو خود سے مانا ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ اب آپ سوال خود من میں سوچئے کہ جب ہم نے اللہ کی غلامی کو خود لازم پکڑ لیا، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرما برداری کو خود ہم نے ایکسپٹ کر لیا، اب اگر ایکسپٹ کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی پوری اگر اطاعت ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ ہم سے غصہ نہیں ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار انعام و اکرامات کر رکھے ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، اس کو شمار کرنا چاہو، اس کو کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو لا تحصوها، کہ تم کر نہیں سکتے، تم اس کو گن نہیں سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے جسم کے اندر جو ایک آنکھ لگایا ہے، وہ اگر وہ آنکھ کے ہی نعمتوں کو اگر تم دیکھنا چاہو، اس آنکھ کے فوائد کو ہی تم اگر دیکھنا چاہو، میں نے تمہارے جسم کے اندر کان دیے ہیں، اگر تم اس کان کے فوائد کو دیکھنا چاہو، اس کان سے تم جو بینیفٹ حاصل کرتے ہو، جو بینیفٹ کا تم یوز کرتے ہو، اگر تم اسی کو گننا چاہو تو تم بتا نہیں سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے؟ اس کا پتہ ان لوگوں سے چلے گا جو سن نہیں پاتے ہیں۔ آنکھ کے فوائد کا پتہ ان لوگوں سے پتہ کیجئے جو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ ہاتھ کے فوائد ان لوگوں سے پتہ کیجئے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جو خود سے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں۔ پیر کے فوائد ان لوگوں سے پتہ کیجئے جو خود اپنے پیر سے چل نہیں پاتے ہیں، جو ویل چیئر کے ذریعے سے چلتے ہیں، یا مکہ مکرمہ بھی جاتے ہیں تو ان کو گھسیٹ کر کے ویل چیئر کے ذریعے سے حج کرایا جاتا ہے، عمرہ کرایا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ چل نہیں پاتے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتوں کی جو ہے بارش کیا ہے۔ اگر ان نعمتوں کی اگر ہم ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے ہیں، تو پھر تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی چیلنج کرتے ہیں۔ تو پھر تو یہی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اعلان جنگ کا خود اعلان کر دیا کہ ہاں میں تمہاری تو مان لیا ہوں، میرا من چاہے گا، میرا جی چاہے گا، میرا جب اچھا ہوگا تو تمہاری اطاعت کروں گا یا تمہاری غلامی کروں گا، اگر من نہیں کیا تو پھر لوگوں کی غلامی کروں گا۔ اگر یہ حال اگر ہم نے بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مارے گا بھی، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ذریعے سے ہمیں قتل بھی کروائے گا، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ذریعے سے ہمیں صفحہ ہستی سے بھی مٹائے گا۔ ہاں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عزت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے جس طرح سے دین اسلام کو پھیلایا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے ذریعے سے بھی دین اسلام کو پھیلوائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اگر ہم اللہ کی غلامی کو اختیار کیا ہے تو ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی غلامی پورے طور پر ہونی چاہیے، ادھوری نہیں، کیونکہ ادھورا دین یا ادھورا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ کچھ صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، دن رات روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، اس طرح کے روزے نہ رکھا کرو، اس طرح کے عمل نہ کیا کرو کہ جو تمہارے جان کے اوپر خود بوجھ بن جائے، جو تمہاری جان کو نقصان پہنچا دے۔ اس طرح کے عمل بھی نہیں کرنے۔ اسلام جو ہے معتدل طریقے کو، معتدل رویے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہی کہتا ہے کہ تم خود صرف ہماری عبادت کرو، تم صرف روزے پر روزے رکھو، اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں فرماتا ہے۔
ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تو پھر اس کے فرمان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنی پڑے گی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کو تو ہم نے مانا لیکن اللہ تعالیٰ کی غلامی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غلامی کو بھی ہم نے مان لیا. ہم نے لوگوں کو بھی اپنا مالک بنا لیا, ہم نے لوگوں کو بھی اپنا معبود بنا لیا. وہ اس طرح سے کہ اگر ہم ان لوگوں کے کام نہیں کریں گے, ان کی ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے تو وہ ہمیں کام سے نکال دے گا. ہمارا مالک ہمیں پیسہ نہیں دے گا تو ہمارا یقین ہمارے مالک کے ساتھ جڑ گیا کہ اگر یہ پیسہ دے گا تو ہم کھائیں گے, اگر یہ نہیں دے گا تو ہماری زندگی نہیں گزرے گی, ہم تو بھوکے مر جائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ جتنے بھی چوپائے جتنے بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تیار کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا علی اللہ رزقها, کہ اس کی جو روزی روٹی ہے, اس کا جو رزق ہے وہ ہمارے ذمے ہے. میں کھلاؤں گا, کیسے کھلانا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم زمین کے اندر پھیل جاؤ روزی روٹی کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ کہاں سے تمہیں روزی روٹی دے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اپنے مائنڈ میں یہ بیٹھا لو کہ ہاں دنیا کے لوگ ہمیں کھلاتے ہیں, تو پھر یہ ایمان کے اندر شرک کرنا ہوا, اور اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر غصہ ہوتے ہیں اپنے بندوں سے تو اس کی غصہ, اس کا سب سے بڑا جو غصہ ہے کہ اپنے اس کے بندے اللہ تعالیٰ کو مان کر پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا عمل ہے جو آج مسلمان کر رہا ہے, جو مسلمانوں کی زندگی میں داخل ہو چکی ہے. کہ آج تو مسلمان ترقی تو کر رہا ہے لیکن دین اسلام دن بدن پیچھے اور نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگی تھی, ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ بھی ترقی کر رہے تھے اور دین اسلام بھی ترقی کر رہا تھا. لیکن ابھی کا جو دور ہے, ابھی کے جو حالات ہے, اس طرح کے حالات ہے کہ مسلمان تو ترقی کر رہا ہے, اس کے گھر تو بن رہے ہیں, ان کے گھروں میں ٹائل سے تو لگائے جا رہے ہیں, لیکن جس دین اسلام کو انہوں نے مانا ہے, جس دین اسلام کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, اس کا وہ دین اسلام دن بدن پیچھے چلا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے ہماری, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا شرک ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے. اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ بھی ایک ایک وقت میں دو چیزوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں, آپ کا مزاج بھی اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیوی اگر کسی اور سے محبت کرنے لگتی ہے, اور اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے, اگر یہ خبر مل جائے کہ ہماری بیوی کسی اور سے بھی محبت کرتی ہے, وہ کسی اور کو بھی چاہتی ہے, تو بتاؤ کیا تم اس بیوی کو اپنے پاس رکھو گے یا تم اسے طلاق دے دو گے؟ تم اس وقت غصے میں آؤ گے, آپے سے باہر ہو جاؤ گے, پھر اپنی بیوی کو گھر سے دھکے مار کے نکال دو گے, اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے, اس کے ماں باپ کے اوپر تم کمپلین کرو گے, اس کے ماں باپ کے پاس اپلیکیشن لکھ کر ڈال دو گے, کمیٹی سے تم رجوع کرو گے. تو بتاؤ تم اپنی زندگی کے اس معاملے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو کہ ایک ایک جگہ میں دو چیزوں کو تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالیٰ جو سب کا بادشاہ ہے, اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا, اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس بادشاہت کے ساتھ, اس احکم الحاکمین کے ساتھ اگر کوئی انسان شرک کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے شرک کرنے کو برداشت فرمائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے اوپر زبردستی مسلط نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کیا اب جب ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے تو دین اسلام کو پورے طور پر ماننا پڑے گا. اگر ہماری کوئی بگڑی بنتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ذات ہے. اگر کوئی چیز بگڑ جاتی ہے, کوئی چیز ہونے والی تھی نہیں ہوئی, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بہترین فیصلہ ہوگا. اگر ہم نے ایگزام دیا, ایگزام میں ناکام ہو گئے, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بہترین فیصلہ ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ بہتر چاہتا ہوگا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ دنیا کے سارے انسان، سارے سیاستدان اپنی چال بازی چلیں، اپنی پلاننگ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ سب سے بہترین پلاننگ ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سے بہترین پلاننگ کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پر، اللہ تعالیٰ کی سیاست پر ہمیں خوش ہونا ہے کہ ہاں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں منصا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ناکام کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ سکسیس کیا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں گے، آپ اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں گے۔ اب عبادت کرتے ہوئے آپ کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو اس بیماری پر بھی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چاہتا ہوگا، ہمارے گناہوں کو دھلنا چاہتا ہوگا، ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بیماری میں لاحق کر دیا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کبھی نہیں کریں گے۔ مسلمانوں، اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے خلاف اگر جنگ کا اعلان کرو گے تو خدا کی قسم نیست و نابود ہو جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، تمہاری کوئی علامت نہیں ہوگی، تو تمہیں کوئی یاد بھی نہ رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہو، اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اپنی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ پکڑو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھی کامیاب کرے گا۔